اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر جس نے مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، اور اس درمیانی وقفے میں مجھے بہت دفعہ متعدد ساتھیوں نے، متعدد دوستوں نے، متعدد میرے سننے والوں نے یہ بات میرے گوش گزار بھی کی، اور مجھے ڈفرینٹ وے آف کمیونیکیشن کے ذریعے بھی مجھ تک یہ بات پہنچائی کہ آپ کسی وقت الطلاق مرتان کے موضوع کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اپنی بات کو کریں تاکہ وہ عوام الناس تک پہنچے، اور لوگوں میں جو یہ سن 11 ہجری کے بعد کا جو دین ہے، سرکاری دین، اس کی بہت بڑی جو بدعات ہیں، ان میں سب سے جو بڑی بدعت ہے میرے نزدیک، میں اللہ کے سامنے آپ کو کہتا ہوں، میرے سامنے یہ قرآن حکیم، قرآن مقدس ہے میرے سامنے، میں آپ کو اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سب سے جو بڑی بدعت سن 11 ہجری کے بعد دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کریٹ کی گئی، اس کو پنپنے کا موقع دیا گیا اور اس کو بعد میں پروپیگیٹ کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ساری بدعتیں ایک طرف ہوں، ان کی جو غلاظتیں ہیں وہ ایک طرف ہیں، اس ایک بدعت کی جو غلاظت ہے وہ ان سب سے زیادہ بدتر ہوگی، کیونکہ اس ایک بدعت نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ میرے نزدیک کروڑوں گرانوں کے چراغ گل کیے ہوگی۔ تو میں یہاں ایز اے قانون دان تو میں کیا ہو سکتا ہوں، بٹ یہ ہے کہ اس راہ کا جو مسافر ہوں، یا میں جو اپنے آپ کو تعلیم کے میدان کا ایک مسافر کے ہوں، یا علم کے میدان کا ایک مسافر کے ہوں، اس نسبت سے میرا یہ فرض تھا کہ میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں، اور اسی نسبت سے میں یا کسی حدیث کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ جو بات نص قطعی ثابت ہو، جو قرآن کی آیات سے جو بات ثابت ہو، اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اس کے لیے قرآن کی آیات ہی کافی ہیں، حدیث کی ضرورت تب پڑے گی جب قرآن ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن کی سیدھی سیدھی آیتیں، میں آپ سے صرف 7 جمع 7 12 آیتوں کی بات کروں گا۔ اگر آپ یہ 12 آیتیں سمجھ گئے تو نہ آپ کو کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی ذاکر کی ذاکری کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی مولوی کے پاس جانا پڑے گا کہ اس کے لیے کیا فتویٰ دینا ہے، طلاق واقع ہوگی ہے، کیوں واقع ہوئی ہے، کیسے دی گئی ہے، اس کے اوپر کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی۔ تو آپ ایک جس کو کہتے ہیں نا، ایک تیر کی طرح ایک سیدھی راہ میں، کمان میں چلتے 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 آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ویسے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی جو چیزیں، جو حلال چیزیں، ان میں جو سب سے جو ناپسندیدہ چیز قرار دی گئی ہے وہ طلاق کی قرار دی گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طلاق سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ دو لوگ آپس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ دو لوگوں کا ڈفرینشیٹ ہوتا ہے، یا دو لوگ آپس میں منقطع ہوتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، نہیں، ان کے دو گھرانے تباہ ہوتے ہیں، دو گھرانوں کے ساتھ ان کی اولادیں تباہ ہوتی ہیں۔ تو ان اولادوں کی تباہی کا ذمہ انہی لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے اس بدعت کو رائج کیا، اور یہ بدعت اب ہمارے اندر اس طرح رچ بس چکی ہے، خدا کی قسم کہ ہم لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم جا کدھر ہیں، کیا یہ دین محمد کا دین تھا یا کسی اور کا دین تھا، جو ہم نے محمد کے دین کے ساتھ اس طرح کی چیزیں جوڑی ہیں کہ وہ سمجھ آتی ہیں کہ یہ دین کی اصل ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ سلمان رشدی کہاں سے نکلتا ہے، یہ ملعون جو تسلیمہ نسرین تھی یہ کہاں سے نکلتی ہے۔ تو یہ ہمارے ہی لوپ ہول ہوتے ہیں جن سے یہ لوگ نکل کر آتے ہیں۔ یہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ ہے، یہ کیسے نکلا تھا، یہ بھی مسلمانوں ہی کے ایک فرقہ نقش بندیہ سے نکلا تھا، اس کا یہ پہلے پیر بنا، پھر اس کا امام بنا، اور پھر کہاں اس نے کیسے نبوت کے دعوے کی، اور کیسے یہ آج یہ ایک اسلام کے نام پر ایک بدنما دبا اور بدنما اسلام کے ایک نام، شاندار نام کے اوپر بدنما چہرے کا روپ دھارا ہوا ہے، کیونکہ یہ لوپ ہولز ہمارے تھے۔ اچھا، اب میں ڈائریکٹلی اپنی بات کے اوپر آتا ہوں۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کون سی ہے؟ قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری صورت، اس کی 286 آیات ہیں، مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ میں 286 آیات کی بات نہیں کرتا، یہ بہت لمبی باتیں ہوں گی۔ جس طرح ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے جب بولتے ہیں تو وہ کوئی پوچھتا ہے کہ ظہر کی کتنی رکعت ہوں گی، ہم کو کہتے ہیں 12 رکعت ہوں گی، وہ کہتا ہے جی کہ میں پڑھتے ہی نہیں۔ اس کو سیدھی سی بات کرو یار، 4 رکعت فرض ہیں، باقی تمہاری مرضی ہے، تم 12 پڑھو، 18 پڑھو، 40,000 پڑھو، وہ تمہاری مرضی ہے، 4 رکعت تم نے لازماً پڑھنی ہے۔ لیکن ہم نے کسی کو دین کی اصل بتانی نہیں ہے،
ہم نے اپنے اپنے جھوٹے خداؤں کو خوش کرنا ہے، اور ہم نے دین کا بیڑا غرق کرنے کا نعوذ باللہ من ذالک کا ہم نے ایک پورا تہیہ کیا ہوا ہے۔ تو قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی صرف 225 سے لے کر 232، 5 اور 2 7 آیات آپ پڑھ لیں۔ 7 آیات میں بھی سب سے جو ضروری آیت ہے وہ ہے 229، 229، 229 نمبر آیت، اس میں اللہ پاک فرماتا طلاق مرتان، دو ہی طلاق کیا ہیں، دو ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے، یا تو اس کو آپ بسا لو دستور کے مطابق، یا اس کو احسان کے ساتھ آپ چھوڑ دو۔ اب کیا ہے جی، میں ان آیات کے اوپر بعد میں آؤں گا، پہلے میں تھوڑا سا آسانی کے ساتھ لوگوں تک میری بات آ کے پہنچ جائے۔ اب اس میں کیا ہے جی کہ اپنا طلاق کی 3 قسمیں آج کے یہ جو نافذ العمل جو نظام ہے اس میں نافذ کی گئی ہیں۔ ایک طلاق باطن ہے، طلاق بدعت ہے، جس کو طلاق بدعت بھی کہیں گے، طلاق باطن بھی کہیں گے۔ میرے نزدیک تو وہ طلاق یہی نہیں ہے، وہ سراسر ایک دونوں فریقوں کے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بونڈا مذاق کیا گیا۔ دوسری نمبر پر طلاق حسن آتی ہے، اور تیسرے پر طلاق احسن آتی ہے۔ پہلی میں نے آپ کو کہہ چکا ہوں نا کہ طلاق ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو باطن بھی کہا گیا اور بدعت بھی کہا گیا۔ میں اس کے اندر ڈیپتھ نہیں جاؤں گا، بائن کیا وہ کیا آپ تو سوان، میں صرف آپ کو آسان لفظوں میں کسی مولوی کے پاس تاکہ آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ ایک مین تھیم کے اوپر پہنچ جائیں۔ یہ مین تھیم کی بات کروں گا، اپروچ کی بات کروں گا، 3 ہی اپروچز ہیں بس۔ پہلی نمبر پر تو طلاق بدعت ہے، طلاق باطن جس کو میں کہوں گا، یہ باطن ہے، اس کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک مجلس میں 1,00,000 دفعہ کسی کو کہہ دیں، اپنی زوجہ کو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق، مطلب ڈفرنٹ معنوں میں اس کو لے جائیں، وہ طلاق واقعی نہیں ہوگی، وہ طلاق بدعت ہے، وہ طلاق باطن ہے۔ اسی طرح آپ جب کسی، میں چونکہ خود وکیل ہوں، آپ کسی نوسرباز عدالت میں جائیں اور وہاں فیملی کورٹ کے سامنے جا کر دعویٰ دائر کر دیں، وہ جج کون ہوتا ہے آپ کو طلاق دینے والا؟ جج صرف یہ کر سکتا ہے کہ جج آپ کے تنسیخ نکاح کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کسی حد تک اس کو وہ معطل کر سکتا ہے فار ٹائم بینگ، تاکہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ ویسے جج کون ہوتا ہے طلاق دینے والا، یا طلاق اس سے لینے کے لیے جو جانے والے لوگ ہیں وہ کون ہوتے ہیں، یا اس کے لیے جو وکیل بنے ہوئے ہیں جو اپنے دو ٹکوں کے فائدے کے لیے لوگوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب سے بڑے لوگ ہو گئے ہو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے اگینسٹ فیصلے دو گے؟ تو اسی لیے تو پھر نہیں کہا گیا سورہ مائدہ میں کہ یہی لوگ جو قرآن کے احکامات کے خلاف فیصلے کرتے ہیں یہی ظالم ہیں، یہی فاسق ہیں، یہی کافر ہیں۔ تو کہنے کی بات کیا ہے جی، یہ طلاق ہوگی طلاق بدعت، جس کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ دوسرا نمبر بات ہے طلاق حسن، اس کو بھی اسلام نے اتنا پسند نہیں کیا، جبکہ اس پر بھی اگر عمل کر دیں، میں تو کہتا ہوں یہ ہماری جو دنیا یہ ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ وہ کیا ہے جی کہ آپ ایک توہر میں ایک دفعہ طلاق دیں، اگر آپ 10,000 دفعہ بھی کہیں گے وہ طلاق ایک ہوگی ایک توہر میں۔ پھر توہر کے بعد مطلب اس کے 1 مہینے کے بعد دوبارہ آپ دوسری دفعہ جب آپ طلاق دیں گے، بے شک 1 کروڑ دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کریں، طلاق ایک ہی ہوگی، اور اب 1+1=2 بن گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ تیسری بار جب آپ طلاق دیں گے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھی ایک نوسربازی ہمارے یہاں، ہم نے ایک اور فراڈ نکالا ہوا ہے، لالے کا کنسپٹ۔ یہ لالا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نرا فراڈ ہے ملاؤں کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لے یا نہ بھی کرے، پھر بھی آپ نئے سرے سے نکاح کر کے نئے سرے سے حق زوجیت میں اس کو لا سکتے ہیں، اور یہ کوئی اتنا کوئی جس کو کہتے ہیں نا ٹیڑھا مٹیڑھا معاملہ نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو طلاق کی سب سے بہترین قسم ہے جو اس بر صغیر کے اس اپاج نظام میں رائج نہیں ہو سکی، وہ طلاق احسن ہے۔ طلاق احسن کیا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ طلاق دیتے ہیں تو اس طلاق وہ جو ایک دفعہ واقع ہوگی، اس کے بعد آپ 3 مہینے 3 توہر آپ راؤنڈ اباؤٹ عدت میں گزاریں گے، صحیح ہے جی۔ اور جب وہ 3 توہر پورے ہوں گے تو پھر اگر اس توہروں کے درمیان بھی آپ، یہ چلو ایک تھوڑی سی بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑا ایک تنقیدی سا نقطہ اور ایک بڑا ایک کرٹیکل نقطہ ہے، اگر ان 3 مہینوں میں کسی بھی وقت آپ کے درمیان دوبارہ نباہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز وہیں ختم۔ یہ نہیں ہے کہ 3 توہر آپ نے انتظار کرنا ہے، 3 توہر صرف 3 مہینے مطلب 90 دن راؤنڈ اباؤٹ اس کی مدت ہے کہ اس وقت تک اس کی لمیٹیشن، اگر اس کے دوران آپ دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں تو فبیہ کچھ بھی نہیں ہے، بسم اللہ، آپ کی جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو چیز جس کنسپٹ کے لیے دیا گیا تھا وہ چیز ختم ہو گئی، اور آپ دوبارہ میاں بیوی کے روپ میں زمانے میں چل پھر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کے پاس لیکن حق ایک ختم ہوئے،
اس کے بعد پھر آپ دوسری دفعہ دیں گے، پھر یہ 3 مہینے کی بات آئے گی، پھر آپ تیسری دفعہ جائیں گے، 3 مہینے کی بات آئے گی۔ تو یہ اسلام کا سنہرا اصول تھا کہ 9 مہینے کا ٹائم ہے، 9 مہینے میں تو کہاں سے کہاں معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ وہ عورتیں جو دنیاوی نمود و نمائش میں کسی اور طرف مرغوب ہو جاتی ہیں، یا روپے پیسے کی ریل پیل، یا درمیان میں کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جن سے تو وہ ٹکر کھا کر خود سیدھا ہو جاتا ہے بندہ۔ اور اسی طرح مرد، ان مردوں کو اللہ کی جو بہترین مخلوق ہے عورت، اس کے ساتھ کسی حساب سے نباہ نہیں ہو سکتا، تو اس کو بھی جب ٹکر لگتی ہے تو وہ بھی خود سیدھا ہو جائے گا، اور یہ سارا معاملہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، اور یہ طلاقوں کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ فعل کہا نا۔ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے، میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گا، اور نہ اتنی لمبی بات کرنے کی بات ہے، یہ 3 سی باتیں چھوٹی سی، ٹھیک ہے نا۔ نہ تو طلاق بدعت اگر ایک وقت میں آپ 1,00,000 دفعہ کہہ دیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ صرف طلاق ایک ہی ہوگی۔ اور یہ جو طلاق بدعت رائج کر کے لوگوں کے گھر تباہ کیے گئے، جنہوں نے شروع کروائے، میں کہتا ہوں اللہ ان سے بھی پوچھے، اور جو اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ ان کی نسلیں بھی برباد کرے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور نبوت اور رسالت میں، ویسے تو نبی اور رسول تو آج بھی ہیں، اس وقت تک کوئی طلاق بدعت نہیں تھی، طلاق حسن یا طلاق احسن ہی موجود تھی، بلکہ طلاق احسن موجود تھی۔ اس کے بعد خلیفہ اول جو مسلمانوں کے تھے، ان کے دور میں بھی پورے 2 سال اور کچھ مہینے یہ طلاق حسن اور احسن رائج رہی۔ پھر جو خلیفہ دوم آئے، ان کے بھی پہلے 2-3 سال یہی طلاق کا یہی کنسپٹ نافذ رہا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس زمرے میں میں جانا ہی نہیں چاہتا، اور نہ میری جانے کی ضرورت ہے۔ جو مانتا ہے بسم اللہ، جو نہیں مانتا تو وہ لگا رہے الحمدللہ، ہم الحمدللہ کہیں گے، وہ اپنے کاموں میں لگا رہے۔ اور میں اب یہ قرآن کی یہ آیات آپ کو کھولوں گا جو میں پہلے شروع میں آپ کو کہہ چکا ہوں۔ صرف آپ نے کتنی آیات یاد کرنی ہے؟ 14 آیات، 7 آیات آپ کی سورہ بقرہ کی ہیں، جو قرآن حکیم کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری صورت ہے، پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 3 میں موجود ہیں۔ اس کی جو آیات ہیں 225 سے لے کر 232 تک، یہ 7 آیات آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اور پھر آپ جائیں گے 28ویں سپارے میں، سورہ الطلاق ہے، نام ہی اس کا سورہ طلاق ہے، 65 نمبر پر ترتیب کے لحاظ سے اس کی راؤنڈ اباؤٹ 12 آیات ہیں۔ اس میں پہلی 7 آیات جو ہیں وہ بھی طلاق ہی کے ضمن میں بیان کی گئی۔ ان 14 کو آپ پڑھ لیں، آپ کو کسی مفتی، کسی عالم، کسی مفسر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور میں آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ ساری نہیں بھی پڑھ سکتے، آپ سورہ بقرہ کی صرف 229 نمبر آیت پڑھ لیں۔ میں صرف اس کو پڑھتا ہوں، بلکہ اس کے بھی میں صرف آپ کو صرف اور صرف ایک حصہ اس کا آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ باقی آپ مجھ سے اچھا قرآن پڑھ لیتے ہوں گے، مجھ سے اچھی عربی آپ کو آتی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے الطلاق مرتان امساک بمعروف او تسریح باحسان۔ 3 باتیں جی کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ کی ہے۔ وہ جو حسن اور احسن کی میں نے بات کی، اس کے 2 جو میں نے درجے بتائے کہ پہلا مہینہ، پھر 1 طہر، پھر دوسرا مہینہ، پھر 1 طہر، اور تیسرے پر آپ کے پاس پھر موقع نہیں رہے گا۔ اور طلاق احسن میں پہلی طلاق اور پھر 3 مہینے، 3 طہر، درمیان میں اگر آپ کی صلح صفائی ہو جاتی ہے تو بات ختم، پھر دوسری بار، تیسری بار آپ کی چیز، آپ کا حق ختم ہو گیا، الطلاق مرتان۔ اور پھر کیا فامساک بمعروف، پھر تو کیا کریں، یا تو اس کو معروف طریقے سے، بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، دستور کے ساتھ اس کو اپنا لیں، اور یا پھر کیا کریں او تسریح باحسان، یا پھر اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دیں، ڈزنٹ میٹر، مت یہ بات ختم ہے بس۔ اس کے بعد اگلی لمبی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات آپ کی آگے کس کی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کے پہلے اسی کی بات، اور لمبی باتیں میں نے آپ کو آیات بتا دی ہیں، مزید میں آپ کے ساتھ بات اس کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر آپ آئیں جی سورہ طلاق، جو قرآن حکیم کے 28ویں سپارے میں، جس میں اللہ پاک پوری ہی صورت میں طلاق ہی کے موضوع پر بات کرتا ہے، لیکن پہلی 7 آیات ڈائریکٹلی طلاق کے بارے میں، تو اس میں بھی آپ ان پہلی 7 آیات کو یا النبی اذا طلقتم النساء سے لے کر اور 7ویں آیت کے اینڈ تک سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یہاں تک آپ آیات پڑھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا قرآن آپ سے کیا مانگتا ہے، اللہ کا کلام کی کیا حکمت ہے، اور ان مولویوں کے نوسر بازیاں کس زمرے میں جاتی ہیں۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، اس لیے نہ کسی مفتی کی ضرورت ہے، نہ کسی محدث کی، نہ کسی مفسر کی۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔
تو اللہ پاک ہمیں اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق رہتے ہوئے تمام معاملات بالخصوص طلاق کے معاملے کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری اس پوری جو ہے کمیونٹی میں استحکام بھی آ سکے اور معاشرے پنپ بھی سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔